معراج ہے کیا؟ اس کو سماعت کریں سب سے پہلے۔ معراج یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے بلندی۔ معراج یہ معنی ہوتا ہے بلندی، عروج۔ ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں، بڑا عروج والا ہے معراج، بلندی کو کہتے ہیں۔ اور یہ کون سی بلندی ہے؟ ایک ایسی بلندی کہ اللہ نے اپنے خاص بندے نبی زمین سے آسمان اور پھر آسمان سے قرب تک، قرب خاص تک کا سفر کرایا، قرب خاص تک کا سفر کرایا۔ معراج یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی اور رسول کے ہاتھ سے یا اپنے رسول کے اور نبی کے وجود سے، ان کی شخصیت سے یا ان کی شخصیت کے ساتھ کوئی ایسا کام کروائے، کوئی ایسا فعل کروائے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرائے جو ہمارے اور آپ کے اور انسان میں سے کسی کے عقل میں نہیں آ سکتا۔ یہی معراج ہے۔ کوئی ایسا کام اللہ اپنے خاص بندے نبی اور رسول سے ایسا کام کروائے جو ہمارے اور آپ کے عقل میں نہ آ سکتا، کیونکہ اگر وہ عقل میں آ جائے تو پھر معجزہ نہیں، عقل میں اگر آ جائے تو وہ معجزہ نہیں۔ معراج اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ کہنے ہی سے بہت سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں۔ فلسفی ایک طبقہ ہے جو عقل سے بحث کرتے ہیں، عقل سے بحث کرتے ہیں۔ اس طبقے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو عقل کی تھیوری پر رکھتے ہیں، اور جو عقل کی تھیوری پر آتا ہے اسے تسلیم کرتے ہیں، اور جو عقل کی تھیوری پر نہ ہے اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ آپ فلسفہ کو سائنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ سائنس یہ فلسفہ کی جدید صورت ہے، نئی صورت ہے۔ سائنس بھی اپنی ایک تھیوری پر کسی چیز کو رکھتی ہے، اس تھیوری پر اگر وہ چیز آ جائے تو اسے قبول کرتی ہے، اگر اس تھیوری پر نہ ہے تو اسے قبول نہیں کرتی۔ اتنی بات آ گئی۔ تو قدیم زمانے میں جو فلاسفہ تھے نا، فلسفیوں کی جماعت، وہ معراج کا انکار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا سوال تو یہی تھا ان کا کہ ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں ایک انسان اپنے وجود کے ساتھ مکہ سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے آسمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ It's not possible۔ فلاسفہ کیا کہتے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آ رہا۔ ہم نے کیا کہہ دیا پہلے ہی؟ معجزہ وہی ہے جو عقل میں نہ آنا، معجزہ وہی ہے جو عقل میں نہ آنا۔ آپ کے عقل میں نہ آنا یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ معجزہ ہے۔ تو ان کا عذر ہے، معذور ہے۔ دوسری چیز جو یہ بتانا مقصد ہے، ایک تو فلسفہ کا کہنا تھا کہ معراج حقیقت نہیں ہو سکتا کیونکہ تھوڑے سے لمحے میں اتنی دوری نہیں ہو سکتی، پہلی بات۔ دوسری چیز فلسفی کو کہتے تھے کہ آسمان جو ہے نا ایک چادر کی طرح ہے۔ قدیم فلسفہ جو کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ آسمان ایک چادر کی طرح ہے، اور اس چادر میں سوراخ نہیں ہو سکتا، اس چادر میں سوراخ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان تک اگر گئے تو آسمان میں سوراخ ہونا چاہیے، تب تو گئے۔ یہاں پر بھی فلسفی اپنے عقل کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کا جواب سب سے پہلا تو یہ کہ یہ معجزہ ہے، معجزہ وہی جو آپ کے عقل میں نہ آئے، اور دوسرا جواب وہ قرآن کی آیت ہے جس پر میں نے اپنا موضوع سخن بنایا، خطبہ مبارکہ کے بعد پڑھا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی پاک۔ اب پاک ہے نا، اس پر غور کر، کس چیز سے پاک؟ ہر کمی سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک ہے نا۔ اب جو ہم یہ پوچھتے ہیں نا کیسے ہو سکتا ہے رات کے چھوٹے سے حصے میں یہاں سے وہاں تک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نبی خود دعویٰ کرتے تھے کہ میں اپنے سے گیا، اگر نبی خود یہ دعویٰ کرتے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، تب تو تھوڑی دیر کے لیے بات مانی جا سکتی تھی کہ it is not possible for human، ایک انسان کے لیے ناممکن ہے۔
لیکن یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا نبی گیا فرمایا یا میں لے گیا؟ کیا فرما رہا ہے؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ تو کیا اللہ کے لیے بھی ناممکن ہے؟ ناممکن شخص سے تو وہ پاک ہے۔ یہ ہمارے لیے کمی ہے نا، ایک سیکنڈ میں مان کو جانا، یہ ہماری کمی ہے۔ ہمارے اندر آئے بیٹا میں سیکنڈ میں مان کو نہیں جا سکتا، کیا یہی کمی اللہ کے لیے بھی ہوگی؟ تو یہی سے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، اے لوگوں جو اعتراض کر رہے ہو کہ نبی ایک لمحے میں کیسے اتنا سفر طے کر لیے، جو اعتراض کر رہے ہو نا، یہ اعتراض سنو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ میں تو وہ ہوں تو کن کہتا ہوں تو کائنات وجود میں آ جائے۔ میں تو وہ ہوں کہ اگر ایک لمحے میں اگر چاہوں تو پوری کائنات کی بساط لپیٹ دوں۔ میں کن کہوں تو سب عالم وجود میں آ جائے۔ پھر میرے لیے کہاں ناممکن ہے کہ میں اپنے بندے کو رات کے چھوٹے سے حصے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤں؟ اس لیے اللہ نے پہلے ہی کہتے سبحان اللہ، تمہارے اس سوال سے بھی پاک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال سے بھی پاک ہے۔ ناممکن جیسے لفظ سے بھی وہ کیا ہے؟ پاک۔ اسرا، لے گیا، پیاد دہی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو۔ اب یہاں پر عبد بھی جو لفظ کہا ہے نا، اس میں بھی بہت پیار ہے۔ بار کہتے ہیں یہاں پر اس کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا، بات چونکہ آگے لے جانی ہے۔ لیلن، رات کے چھوٹے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ تو اب یہ اللہ جو ہے رات کے ایک حصے میں، چھوٹے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ کون؟ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ تو اتنے سفر معراج کو ماننا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اتنے سفر معراج کو ماننا کیا ہے؟ واجب۔ اگر اس کا کوئی انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اگر اس کا کوئی انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اسی ایک آیت کے انکار کرنے کی وجہ سے ایک فرقہ وجود میں آیا اس زمانے میں، نیچری فرقہ۔ کیا؟ نیچری فرقہ مسلمانوں کا گروہ تھا، مسلمان لوگ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ فلسفی کے بحث یہ متاثر ہو گئے تھے، امپریس ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ نہیں ہو سکتا کہا تو بس اس آیت کی وجہ سے وہ خارج ہے اسلام۔ قرآن کی آیت کو انکار کر دیا نا، اپنے قرآن کے ایک کلمے کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیت بہت بڑی بات ہے، مسجد اقصی سے مسجد حرام تک۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفر معراج کے دو حصے ہوئے۔ کتنے حصے ہوئے؟ سفر معراج کے دو حصے ہوئے۔ ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، یہ بھی بہت چھوٹے سے لمحے میں ہوا۔ اس حصے کو اسرا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا۔ اس معراج کے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا۔ اور پھر مسجد اقصی سے جو آسمانوں کی سیر کی ہے نا اللہ کے رسول نے، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ اب عقیدے کی بات سنیے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ ہو جائے گا کافر۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اور مسجد حرام سے ساتوں آسمان اور عرش اور کرسی کا سیر کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ بدترین گمراہ کہا جائے گا۔ کون کیا ہوگا؟ وہ بدترین گمراہ، یعنی ایسا گمراہ کہ اب شریعت میں اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے جو سفر معراج ہوا ہے واضح لفظ سے حدیثوں میں واقع ہوا ہے، واضح لفظ سے حدیثوں میں واقع ہوا ہے۔ تو دو باتیں عقیدے کی سمجھ میں آ گئی۔ پہلی بات یہ کہ معراج کے دو حصے ہوئے، ایک اسرا اور دوسرا معراج۔ پہلے حصے کا انکار کفر اور دوسرے حصے کا انکار گمراہی۔ تو اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا، اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا۔ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بن دیکھے مان لیا جائے، بن دیکھے مان لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، بن دیکھے مان لیا جائے۔ یہ نا ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، مان لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ عذاب قبر کو ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، ہم نے مان لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ فرشتے ہوتے ہیں، آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ اکثریت نہیں دیکھی، اگر کسی کو اللہ نے دکھا دیا تو دکھا دیا ہو، لیکن اکثریت نے نہیں دیکھا ہے۔ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ انہیں ماننے میں سے ایک ماننا یہ بھی تو ہے نا کہ نبی نے کہہ دیا اے لوگو اللہ نے مجھے آج رات ایک تحفہ عطا فرمایا، معراج کی صورت۔ ابو جہل نے انکار کر، ابو لہب نے انکار کر، عتبہ اور شیبہ نے انکار کر، بعض روایتوں میں آتا ہے کچھ مسلمانوں نے بھی انکار کر، کچھ مسلمانوں نے بھی
انکار کر, حالانکہ اس کی صراحت نہیں مل رہی ہے, میں نے نام دیکھنا چاہا نہیں دکھایا پر کر, لیکن روایت میں تو کچھ مسلمان بھی وہ پر تو ایمان کا امتحان تھا نا, ایمان کا امتحان تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا رات کو جو ہے مجھے یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں تک کی سیر کرائی گئی. کفار کو تو جیسے ایک بٹیر ہاتھ لگ گیا, مشرکین مکہ کو ایک بٹیر ہاتھ لگ گیا. وہ کیا, انہوں نے تو موقع تلاش کرتے تھے نا کہ کوئی ایک موقع ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جائے, پروپیگنڈا کیا جائے. سب میں جو ہے کہ پھیلا رہے ہیں کہ دیکھو محمد ایک اور جھوٹی بات گلے دی, محمد ایک اور جو ہے کہ اپنے عظمت اور اپنی بزرگی کا ایک قصہ بنا لیے. اب سب جگہ جو کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر ابھی آ رہے ہیں شام سے تجارت کر کے, ابو جہل دوڑا ہوا گیا اور جانے کے بعد کہا کہ اے ابوبکر جانتے ہو اگر یہ کوئی کہو کہ اگر کوئی کہے کہ میں مسجد حرام سے یعنی مکہ سے اور فلسطین تک کا سیر کر لیا, وہ بھی رات کے چھوٹے سے حصے میں, کئی ماننے والی بات ہے. اے ابوبکر تم تو بہت عقل مند آدمی ہو, پورے مکے میں تمہارے عقل و شعور کا ڈنکا بجتا ہے, ماننے والے ہو, اس کو تم مان لو گے. کہا کہ ماننا نہ ماننا تو یہ بات کی بات ہے, پہلے یہ تو کہو کہ کہہ کون رہا ہے. ماننا اور نہ ماننا یہ تو بات کی بات ہے, پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کہہ کون رہا ہے. ابو جہل مسکراتے ہوئے کہا کہ وہی تمہارا دوست محمد. محمد کہہ رہے ہیں, ارے تو محمد نے جو بات کہی میرے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے, اس سے بڑی بھی بات کرے تو ابو بکر مان لے گا, بلا چنچرا مان لے گا. یہ بہت چھوٹی سی بات کہی تم نے, اس سے بڑی بات بھی اگر کہتے تو ابو بکر مان لیتا. کیوں, کیونکہ ابو جہل تو بھی جانتا اور میں بھی جانتا ہوں, پورا مکہ جانتا ہے کہ محمد نے آج تک کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی. اگر یہ بات کہی محمد نے تو 100% درست ہے اور میں ایمان لاتا ہوں کہ رسول اللہ نے جو کچھ کہا ہے. یہیں سے آپ کو ایک لقب ملا صدیق, یہیں سے آپ کو ایک لقب ملا. واقعی معراج ہجرت سے 1.5 سال قبل ہوا. کب؟ ہجرت سے 1.5 سال قبل. طائف کی وادی میں آپ دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر کے گئے. طائف کی وادی میں, مکے میں تو کوئی سن نہیں رہا تھا, مکے میں سب پریشان کر رہے تھے. اللہ کے رسول بڑے قبیلہ خاطر ہوئے, کہا کہ نہیں چلو طائف چلتے, وہاں پر کچھ امید کی کرن دکھ جائے. اللہ کے رسول جاتے اور جانے کے بعد طائف کی وادیوں میں دعوت و تبلیغ کرتے. لیکن اللہ مکے سے زیادہ سخت زمانہ وہاں ہوا, مکے سے سخت واقعہ وہاں ہوا, مکے سے سخت حادثہ وہاں ہوا. یہاں تو لوگ نہیں مان رہے تھے, وہاں پر تو نہیں مانے, اور ساتھ ہی ساتھ طائف کے اوباشوں نے پتھر پھینک کر کے آپ کو اتنا زخمی کر دیا کہ خون جو ہے کہ آپ کے نالے نے مبارک جمنے لگا. آپ بڑے قبیلہ خاطر ہوئے, آپ کے غلام آپ کے ساتھ تھے, آپ کو لے کر کے خیر مکہ آئے, اور جب آنے کے بعد آپ آرام فرما رہے تھے, یا تو اپنی پھوپھی کے یہاں حضرت مہانی کے یہاں, یا پھر جو ہے کہ حرم پاک. دل بالکل ٹوٹا ہوا تھا, غمگین تھے, اداس تھے. اب تو کوئی مکے میں تھا بھی نہیں نا. حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا, حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا, کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا, کوئی جو ہے کہ آپ کے غموں کو منتمل کرنے والا نہیں تھا, غموں کو کافر کرنے والا نہیں تھا. اللہ کو غیر عطا, اللہ کو غیر عطا. میرا محبوب بڑا افسردہ ہے, حزین ہے, محزون ہو گیا ہے. اے جبریل اب وقت ہے اپنے محبوب کو بہلایا ہے, اب وقت ہے اپنے محبوب کے غم کو کافور کیا جائے. اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو اٹھاؤ اور لے کر کے آؤ, جنت و دوزخ کی سیر کرائی جائے, لوح کرسی کی سیر کرائی جائے, اور سب سے بڑی بات آج اپنے جلووں کا دیدار کرائے, آج اپنے جلووں کا دیدار کرائے. آج اپنے جلووں کا دیدار جب ہو جائے گا تو پھر میرے محبوب کا غم کافور ہو جائے گا. اب جبریل امین کو پاتے ہی فوراً آنے کے بعد رسول کرام باوقار کو دیدار کہا یا رسول اللہ رب کا سلام لایا, رب کا پیغام لایا, رب کا سلام لایا ہوں, رب کا پیغام لایا ہوں. رب ذوالجلال منتظر ہے آپ سے ملاقات کرنے, رب ذوالجلال منتظر ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. آپ کو دعوت دی جاتی ہے, آج مہمان بنانا چاہتا ہے. اور لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوئے, چلو نا ایسے نہیں, ابھی آپ کو سجایا جائے گا, ابھی آپ کو سجایا جائے گا, دولہا بنایا جائے گا. آج آپ دولہے بن کر کے, آج آپ دولہا بن کر کے جا رہے ہیں.
کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ آپ لیٹنے کے بعد حضرت جبریل امین سینے کو چاک کر چوتھی دفعہ جب آپ کا چاک کیا گیا سینہ چاک کیا گیا سینے کو پھاڑا گیا اور اس کے پاس دل نکالا آپ زمزم کوثر و تسکین کی بہ کے پہلے کھلا گیا پھر رکھا گیا. یہاں پر میرا سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیوں کیا گیا؟ جس قلب پر وحی ربانی جیسا عظیم و جلیل امر اترا ہو، کلام اترا ہو، اب اس سینے میں اور کس چیز کو سنبھالنے کی طاقت نہ رہتی ہوگی؟ کہا کہ نہیں، کلام ربانی تو وہ تھا اے نبی، کلام ربانی تو وہ تھا کہ جبریل لے کر کے آتے تو جبریل کے واسطے سے آپ سماعت کرتے تھے، وہی کی صورت میں آتا تھا. لیکن ابھی دل کو اور مضبوطی اس لیے چاہیے کہ رب ڈائریکٹ آپ سے کلام کرنے والا ہے، رب ڈائریکٹ کلام کرنے والا ہے. دل میں اور تاب ہونی چاہیے، دل میں اور پختگی ہونی چاہیے. دل کو دھویا گیا، دل کو صاف و ستھرا کیا گیا، پھر سلا گیا تاکہ حضور تشریف لے چلے. باہر لے گئے، دیکھتے ہیں کہ ایک سواری برا، کیا نام ہے؟ برا، برق سے بنا ہے. برق کہتے ہیں بجلی، برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو. برق سے بنا ہے برا. ہم لوگ براق براق بولتے ہیں نا، براق کی لفظ ہے برا، اردو میں براق ہو گئے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے حضور یہ سواری جنت سے لائی گئی ہے اور پھر اس کے بعد پھر اس کو دنیا میں اترنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ خاص آپ کے لیے آئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو جائے گی پھر اس کے بعد نہیں آئے گی. کہا اور کیا بات ہے اس کے بارے میں اور بتاؤ. تاکہ حضور جہاں آپ کی نگاہ ہوگی آخری نگاہ پہ اس کا پہلا پیر پڑے گا، اس کے قدم پڑیں گے، اس کی رفتار یہ برکت. آپ پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد مسجد اقصی تشریف لے جاتے ہیں. مسجد اقصی گئے، آپ سب سے بعد میں آنے والے نبی ہیں نا، اول تو آپ کا مقام ہے، سب سے پہلے آپ نور نبوی سب سے پہلے پیدا ہوا، لیکن بعد میں آئے آپ آنے کے اعتبار سے آخری نبی. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب گئے تو صف میں کھڑے ہو گئے، صف میں کھڑے ہو گئے. جبریل امین نے کہا کہ حضور یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ جگہ آپ کے لیے. یہ سارے انبیاء انتظار کر رہے ہیں آپ وہاں جائیں. تو وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکان جماعت کرائی اور وہاں سے پھر جو ہے کہ آپ سیر کر کر اوپر جاتے آسمانوں میں سیر کر. واقعہ بہت لمبا ہے، بتانا مقصد نہیں کیونکہ آپ لوگ کئی دفعہ اس کی بات کرتے ہیں. سدرۃ المنتہا پر جب آپ پہنچتے ہیں جہاں پر جبریل ساتھ چھوڑتے ہیں، کہا حضور اس کے بعد آپ جانا، اس کے بعد آپ کو جانا. کہا کیوں جبریل ساتھ جانا؟ اس کے بعد اب ہم جانے کی ہمت نہیں اور اجازت نہیں. اس کے بعد کوئی نہیں گیا یا رسول اللہ، اس کے بعد کوئی نہیں گیا اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی، آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی. گویا کہ ایک انسانی قدم جو پڑھنے والا ہے اسے آپ کو پڑھنے پڑتا ہے، انسانی قدم آپ کو پڑھنے پڑتا ہے. ہم لوگ اسے مکان کہہ دیتے ہیں مجازاً، لیکن وہ لامکان ہے. کیا ہے؟ لامکان، وہاں مکان ہی نہیں. اب کیسے گئے اللہ کے رسول، کیا کیفیت رہی ہوگی، یہ تو اللہ بہتر جانے، اس کا رسول بہتر جانے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے آگے تھوڑی سی دہشت کیا، تھوڑی سی دہشت تو رب نے کلام فرمایا اور کلام حضرت صدیق کی آواز، حضرت صدیق کی آواز، اور حضرت صدیق کی آواز میں کلام ہوئی تو آپ گھبراہٹ اور اس کے بعد جب آپ اب راضی نیاز کی خوب باتیں سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے کو بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. اور رب نے جو اپنا جلوہ دکھایا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے سینے کی تاب دیکھو، میرے نبی کے دل کی قوت کو دیکھو کہ اتنے جلال والے کلام کو سن کر کے اور اتنے جمال والے دیدار کو دیکھ کر کے نہ تو میرے نبی کی آنکھ جھپکی، ما زاغ البصر وما طغى، اور نہ ہی جو ہے کہ پلک جھپکی اور نہ ہی نگاہ ادھر ادھر ہوئی. خوب جلووں کا دیدار، خوب باتیں ہوئی، خوب باتیں ہوئی، جو باتیں کرنی تھی باتیں ہو رہی. اللہ رب العزت کیوں بلایا؟ میرے نبی کا غم ہلکا ہو جائے اور نبی کو وہ مقام مل رہا ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا. یہ مقام کسی نبی کو نہیں ملا. حتیٰ کہ ایک دفعہ جو ہے کہ خواہش ظاہر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر چڑھ کر کے کہا کہ اے میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کلیم اللہ تھے نا، بات کیا کرتے تھے اللہ سے. کہا میرے مولا بات تو سنتا ہوں، بات تو کرتا ہوں، کبھی اپنے جلووں کا دیدار بھی کراتا.
کبھی دیدار بھی کرا دے. رب نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اچھا اللہ دکھانا چاہے تو کیا نہیں دکھا سکتا؟ یہاں پر ایک نقطہ نوٹ کریں، اللہ دکھانا چاہے تو نہیں دکھا سکتا. اللہ نے اس دیدار کو محفوظ کر رکھا تھا اپنے نبی کے لیے. کہا گیا موسیٰ یہ مقام میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا، تمہیں بھی نہیں دوں گا، کیونکہ یہ مقام میں نے بچا رکھا ہے اپنے حبیب کے لیے. لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ نے ضد پکڑ کر میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو دکھا. اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے تو تاب نہیں رکھتے ہو دیکھنے کی، ویسے تو تاب نہیں رکھتے ہو دیکھنے کی، ہاں اپنے جلووں کا بس ایک ذرہ، ایک نقطہ پہاڑ پر کروں گا. ڈائریکٹ تمہاری نگاہ پہ نہیں کروں گا، نگاہ پہ کروں گا تاب نہیں رکھتے، اس پہاڑ پر کروں گا اپنے جلووں کا اظہار. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ سلامت رہ گئے تب شاید دیکھ سکو گے، تب شاید دیکھ سکو گے. تو موسیٰ میری طرف رخ نہ کرنا، پہاڑ کی طرف رخ کر منہ ادھر گھما لو، میں اپنی تجلی پہاڑ پر کروں، اور اگر پہاڑ اپنی جگہ سلامت رہ جائے تو ہو سکتا ہے اس تجلی میں مجھے دیکھ، ہو سکتا ہے اس تجلی میں مجھے دیکھ. موسیٰ نے کہا چلو یہی صحیح، یہی صحیح. حضرت موسیٰ پہاڑ کی طرف رک کر کے کھڑے ہو. اللہ نے اپنے جلووں کو ایک ذرہ دور پر بکھیرا، دور جل کر کے دور جل کر کے خاک ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. خر صعیقا، موسیٰ غش کھا کر کے گر گئے. جب ہوش آیا کہتے ہیں سبحان، اے میرے پاک نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا. رب نے چاہا ہی نہیں. اب موسیٰ کے اندر تاب نہیں، وہ تو تاب جس کو دیا تھا اللہ نے اس کے لیے دیدار کو محفوظ کر رکھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی. جب وہاں سے چلنے لگے، جب وہاں سے واپس ہونے لگے، کہا کہ نبی اب تشریف لے جائیں. نبی کے آنے کا دل ہی نہ کر رہا ہوگا، لیکن ابھی تو بہت سارا کام باقی ہے نا. اے نبی آپ جائیں، یہ معراج ہو گئی آپ کی، سلوک مکمل ہو گیا آپ کا، سلوک آپ کا مکمل ہو گیا، پختگی آ گئی. اب اس کے بعد جو زمانہ آئے گا آپ کا، اس زمانے میں اس تاب کی بڑی ضرورت رہے گی. آپ جا رہے ہیں. کہا کہ نبی کیا تو رہے، ایک تحفہ لے لیتے میری طرف سے، ایک تحفہ لے لیتے. آپ کی امت آپ سے پوچھے گی نا، ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو گھر والے منتظر ہوتے ہیں کہ جائیں گے وہاں لے کر کے، تو امت پوچھے گی کہ نبی ہمارے لیے کیا لائے. ایک تحفہ دے رہے ہیں آپ 50 وقت نماز. کیا 50 وقت کی نماز. الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج، نماز نبی کی معراج، جلوہ خدائی، دیدار ربانی، اور مومنین کی معراج الصلاۃ، نماز 50 وقت. یہاں پر ایک نقطہ اور میں بیان کروں گا، ایک دفعہ اور بیان کیا ہوں. اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے نا، کسی کی دعا رد نہیں فرماتا ہے. کسی کی دعا، موسیٰ نے تمنا کی تھی کہ میرے مولا دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں پر تو دیکھ نہیں سکتے تھے. اب موسیٰ کو ایک بہانے سے دکھایا جائے، اب موسیٰ کو ایک بہانے سے جلوہ ربانی دکھایا جائے. کیسے؟ 50 وقت کی نماز لے کر کے. راستے میں تو بہت سارے نبی تھے. آدم نے روکا، ابراہیم نے روکا، نوح نے روکا، کسی نے نہیں روکا. موسیٰ روک لیتے. کہا رب کی طرف سے کیا تحفہ لے کر کے جائے؟ کہا 50 وقت. کہا تو واپس جائیے. کہا واپس جائیے. کہا کیوں؟ کہا 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. ٹھیک ہے، کم کرا لا. جاتے ہیں اور جانے کے بعد کم کرا لا. 5 وقت کی نماز کم ہوئی، 45 وقت. پھر آئے، موسیٰ نے کہا کہ نبی پھر جائیے، نبی پھر جائیے. 45 وقت پہ جاتا ہے. 45 جو ہے کہ 9 مرتبہ اللہ کے رسول آنا ہے.
موسیٰ کو کیا فکر پڑی تھی؟ موسیٰ کو کیا فکر پڑی تھی؟ ہم 50 پڑھے چاہے 45 پڑھے چاہے 5 پڑھے، حضرت موسیٰ جو دور پر جلوہ پانی کو دیکھ نہ سکے تھے، نگاہ مصطفیٰ میں جمال خداوندی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، ابھی دیکھ کر کے آ رہے تھے نا، تو نگاہ مصطفیٰ میں عکس جمال خداوندی کو دیکھنا مقصود تھا۔ جب دیکھتے تھے ایک نیا لطف ملتا تھا، جب دیکھتے تھے ایک نیا لطف ملتا تھا۔ موسیٰ بار بار بیچتے رہے، جب 5 وقت کی نماز لے کر کے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ نبی پھر جائیے، یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ یہاں پہ 2 باتیں، تو یہ کہ موسیٰ کو یہ بھی معلوم تھا نماز نہیں پڑھے گی امت، اور دوسرا ہے جلوہ ربانی کا دیدار۔ آخری بار بھی چاہتے تھے کہ موسیٰ دیکھ لے اپنے رب کے جلوے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب حیات یہ کہ اس کو بھی ختم کرو، اگر یہ ختم ہو جائے گا پھر لے کر کے کیا جاؤں گا، امت کے لیے بھی لے کر کے جانا ہے نا۔ لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ نبی ہے تو یہ 5 وقت کی نماز، ہے تو یہ 5 وقت کی نماز، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی باتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ گرچہ یہ 5 وقت کی نماز ہے لیکن اس کا ثواب 50 وقت کی نماز کے برابر ہے۔ 50 وقت کی نماز، اگر کوئی ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا ثواب 50 وقت کی نماز ہے۔ لیکن اس کا الٹا بھی تو ہوگا، ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا ثواب ہے گناہ، یہ بھی تو ہوگا نا، ہمیں اس کا خیال رکھنا۔ رسول گرامی باوقار تشریف لاتے آ کر کے دیکھتے ہیں کہ زنجیر ہل رہی ہے، اور جس پانی سے وضو فرمایا تھا اپنی قلب انور پر کھلا گیا تھا وہ ابھی بھی پانی بہ رہا ہے۔ بستر کو چھو کر کے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول گرم، بستر کو چھو کر کے دیکھ رہے ہیں تو یہ بستر گرم، سمجھ نہیں آئی بات، فوراً ایک بات فرمایا کیا؟ سبحان اللہ۔ میرے خیال سے اگر ٹائم ٹریول کا کہیں کنسپٹ اگر ہو سکتا ہے تو دنیا کا سب سے پہلا ٹائم ٹریول یہی تھا، پوری دنیا رک گئی تھی اور ایک لمحے میں جو ہے کہ آپ سفر کر کے چلے آئے۔ جب صبح ہوتی ہے انسان کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے نا تو اس کا اظہار کرتا ہے، کس کو بتائیں کس کو بتائیں۔ اب نبی کو بھی بتانے کی جو ہے کہ چاہت آپ کھڑے ہوتے ہیں حرم نبوی میں، حرم بیت الحرام میں کھڑے ہوتے ہیں آپ، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگ پتہ ہے رات مجھے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ لوگوں نے پوچھا کون سی نعمت؟ کہا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور پھر وہاں سے وہاں تو جلوہ ربانی کو دیکھا، اور جب واپس آ کر کے دیکھتا ہوں تو بستر بھی گرم ہے، زنجیر بھی ہل رہی ہے، اور جس پانی سے میں نے طہارت فرمایا تو پانی بھی بہ رہا ہے۔ ابو جہل مسکرانے لگے، ابو لہب ہنسنے لگے، عتبہ شیبہ کو مذاق کرنے کا موقع مل گیا۔ اب بلاتے ہیں مذاق سب کرنے لگے، کیا بہکی بہکی بات کر رہے ہیں، بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ رات کے چھوٹے سے حصے میں ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے، خوب جو ہے پروپیگنڈا ہوگا۔ اب یہاں سے ایک سوال کا جواب نقطہ سنیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج کرائی، ایک حدیث ایسی بھی آتی ہے کہ خواب میں معراج کرائی۔ حالانکہ بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے اس میں تو ہے کہ آپ کو جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج کرائی گئی۔ حدیث نمبر میں بھی آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 349، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیت اللہ میں لیٹے ہوئے تھا کہ میرے پاس جبریل آئے اور میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا، پھر براق نامی سواری لائی گئی جو خنجر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی پہنچا، وہاں میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کا نماز پڑھائی، پھر معراج کا سفر شروع ہوا اور آسمانوں کی سیر کروائی گئی جہاں مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آخرکار سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی جہاں نماز کی فرضیت کا حکم ملا۔ ساری باتیں حدیث میں، اس میں خواب کی تو بات نہیں ہے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں نہ کہا میں نے رات خواب دیکھا، ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے، میں لیٹا ہوا تھا پھر جبریل آئے اور مجھے لے گئے، مجھے لے جایا گیا کلب میں۔ ایک بات اس روایت سے جو دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول کو خواب میں معراج کرائی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب والی جو روایت ہے حضرت عائشہ اس کی راوی ہے اور حضرت معاویہ اس کے راوی ہے۔ حضرت معاویہ معراج کب ہو رہی ہے؟
ہجرت سے 1.5 سال پہلے، ہجرت کے 1.5 سال پہلے ہے نا، ہجرت کے 1.5 سال پہلے، یعنی 53 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تب آپ نے ہجرت فرمائی. 53 سال سے 1.5 سال مائنس کر دیجئے اس وقت. حضرت عائشہ اس کی راوی ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خواب میں معراج کی. اس وقت حضرت عائشہ جو ہیں یہ 4.5 سال کی. کتنے سال کی؟ 4.5 سال کی. اور اس وقت بیوی بھی نہیں تھی، یہ روایت ویسے ہی کمزور ہو گئی. دوسرے جو اس کے راوی ہیں حضرت معاویہ. حضرت معاویہ ایمان کب لا رہے ہیں؟ فتح مکہ کے بعد، 8 ہجری کے بعد. اللہ کے رسول مدینہ گئے اور اس کے 8 سال کے بعد، مکہ جب فتح ہوتا ہے اس کے بعد حضرت معاویہ ایمان لا رہے ہیں. ان کی روایت بھی کمزور ہو گئی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس روایت کو اگر درست مان لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ معراج، ایک دفعہ خواب میں معراج ہوئی ہو، کئی دفعہ خواب میں معراج ہوئی ہو. اس دفعہ جو معراج ہو رہی ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت. دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ معراج خواب میں کرائی گئی، کب کرائی گئی؟ خواب میں کرائی گئی. تو ذرا آپ یہ بتائیں کہ خواب کا بھی کوئی انکار کرتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ خواب میں میں امریکہ چلا گیا اور وہاں پر جو ہے کہ ٹرمپ سے ملاقات کی، اس میں چائے ناشتے کا بڑا اہتمام کیا اور باضابطہ جو ہے کہ 2-4 لاکھ ڈالر مجھے دیا اور میں لے کر کے آ رہا تھا، چتائی ہوئی. آپ میں سے کتنے لوگ اس خواب کا انکار کریں گے؟ خواب ہوتا ہے، خواب کا بھی کوئی انکار کرتا ہے. مشرکین مکہ کا انکار کرنا، پروپیگنڈا کرنے بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے رسول جسم اور جسمانیت کے ساتھ سفر کیے تھے. جب جا کر کے مشرکین مکہ نے انکار کیا، ورنہ تو انکار کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روحانیت کے ساتھ یہ معراج کرائی گئی. اور اس معراج پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کی ایک امتحان ہے، ایمان کا ایک امتحان، ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے اعجاز کی بات ہے کہ سارے انبیاء میں سے ہمارے نبی کو یہ فخر اور اعجاز ملا کہ اللہ نے باضابطہ ملاقات کی اور اللہ نے باضابطہ رسول گرامی باوقار سے بے پردہ بلا حجاب بات فرمائی، اپنا دیدار کرایا. اور نبی کو یہ فخر ملا تو ہمارے لیے فخر کی بات، ہمارے لیے فخر کی بات. یہی وجہ ہے کہ ہم معراج کی محفل سجاتے ہیں اور اس واقعے کو کندھے مقرر کی طرح ذکر کرتے ہیں اور معراج کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے، وہ یہ کہ اگر یہ واقعی سیلیبریشن تھا سب سے پہلے تو صحابہ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا. ایک کامن جنرل سوال یہ کیا جاتا ہے، آپ کر رہے ہیں، نبی نے کیوں نہیں سیلیبریٹ کیا؟ نبی نے تو سیلیبریٹ کیا، نبی نے سیلیبریٹ کیا. تمام مکے کے لوگوں کو بلا کر کے آپ نے بیان کیا کہ نہیں؟ محفل معراج میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی واقعہ تو بیان کرتے ہیں، تو سنت سے ثابت ہو. لیکن آپ کہیں کہ ہر سال کرنا، دیکھیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کچھ چیزیں اہم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہیں. کچھ چیزیں اہم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. معراج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملات وہ سیلیبریشن سے کہیں زیادہ اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے 1.5 سال، معراج کے بعد تو وہاں تو نفسی نفسی کا عالم تھا. وہاں تو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، سیلیبریشن کا کہاں خیال ہے. پھر مدینہ بھی گئے تو صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود چین سے بیٹھنے دیا گیا. کبھی احد ہو رہی ہے، کبھی بدر ہو رہا ہے، کبھی خندق ہو رہا ہے، جنگ میں تو پورے پھنسے رہے اللہ کے رسول. اور جب جنگ سے تھوڑی سی فرصت ملتی تو دعوت و تبلیغ اسلام کو پھیلانا ہے، یہ زیادہ اہم تھا نا. معراج کو سیلیبریٹ کرنا یہ بھی اہم، لیکن جنگ میں مصروف ہونا، دعوت و تبلیغ کرنا یہ زیادہ اہم تھا ان کے لیے. ہمارے سامنے نہ تو بدر ہے نہ احد ہے، تو ہم نے اس کو اہم بنایا تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ صرف قصے اور کہانی نہ لگے، آنے والے جنریشن کو کوئی گمراہ نہ کر سکے کہ معراج نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی واقعہ نہیں. ہم ہر سال اس کو بیان کریں، ہر سال اس کو سیلیبریٹ کریں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو ہمارے نبی کو ملا، ہمارے عظمت والے نبی کو ملا. یہ وہ بخشش اور انعام ہے جو اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے توسط سے ہمیں عطا فرمایا.
اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام جو لے کر کے اٹھنا ہے یہاں، پیغام یہ لے کر کے اٹھنا ہے میرے بھائی، معراج اللہ کے نبی کی معراج جلوہ ربانی کا دیدار، اور ہماری معراج جو اللہ نے 50 وقت کی نمازوں کو کم کر کے اللہ نے 5 وقت کر کر، اگر ہم واقعی میں سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہر وقت اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، فجر میں ہم سیلیبریٹ کریں، ظہر میں ہم سیلیبریٹ کریں، مغرب میں، عصر میں، عشاء میں سیلیبریٹ کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ عظیم عبادت ہے۔ اب دیکھیں نا اتفاق بھی کہ ساری عبادتیں اللہ رب العزت نے زمین پر فرض، روزہ نبی مدینہ میں ہے، روزہ فرض ہو رہا ہے، روزہ فرض، حج اللہ کے رسول زمین پر ہے، حج فرض ہو رہا ہے، زکوٰۃ اللہ کے رسول زمین پر ہے، زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ دنیا کی ساری عبادتیں، اسلام کی ساری عبادتیں کہاں فرض ہو رہی ہے؟ زمین پر ہو رہی ہے۔ اللہ نے نماز کی عظمت کو بتایا ہے اور کہا کہ میرے محبوب یہ جو تحفہ دے رہا ہوں، یہ جو عبادت دے رہا ہوں، یہ جو نعمت دے رہا ہوں، یہ نعمت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو زمین پر فرض کیا جائے۔ اے میرے محبوب آپ اوپر آئیے، آپ تشریف لائیے، جلووں کا دیدار کیجئے، نعمتوں کو لیجئے اور اس کے بعد یہ تحفہ لے کر کے جائیے، تاکہ امت کو پتہ چلے یہ کوئی عام عبادت نہیں بلکہ سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ بندہ جب رکوع میں جائے گا، بندہ جب سجدے میں جائے گا، رب سے قریب ہو جائے گا، رب سے قریب ہو جائے گا، رب سے قریب ہو کر کے سجدے میں جا کر کے کہے گا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ بات ہو رہی ہے کس سے؟ رب ذوالجلال۔ سبحان ربی العظیم، بات کس سے ہو رہی ہے؟ رب ذوالجلال۔ سبحانک اللہم و بحمدک، بات کس سے ہو رہی ہے؟ رب ذوالجلال۔ یہ بھی تو ہماری معراج ہو گئی، رب ہم سے کلام فرما رہا ہے، رب ہم سے کلام فرما رہا ہے۔ ایک میسج لے کر کے اٹھے کہ نبی کی معراج ہو گئی، اب ہماری معراج۔ کھڑے ہو جائیں، نماز کھڑے ہو جائیں، یہ سیلیبریشن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عقائد اسلامی کو سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا عقیدہ پیش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائے گی اس کی تو اسراء معراج، اسراء کا انکار کرنا کفر، معراج کا انکار کرنا گمراہی ہے، پہلی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول کو جو معراج کرائے گئی جسم اور روح دونوں کے ساتھ کرائے گئی، جسم اور روح دونوں کے ساتھ، ورنہ اللہ نے فرمایا نا اسرا، اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کو سفر کروانا، رات کو لے جانا، لانا اور لے جانا باڈی کا ہوتا ہے، روح کا نہیں ہوتا ہے، روح بھی کہیں تو لے جاتا ہے روح کو، خواب میں تو باہر کا لے جانا نہیں ہوتا ہے، لے جانے کے لیے باڈی چاہیے، اور باڈی میں جو ہے اسرا نے بتا دیا کہ یہ جسم اور جسمانیت کے ساتھ جو ہے معراج ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف روح کی معراج، کوئی یہ نہ کہے کہ صرف خواب میں معراج۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ خواب میں بھی معراج ہوئی ہو، اللہ کے رسول کئی دفعہ معراج ہوئی خواب میں، لیکن ایک دفعہ مکے کی سرزمین پر ہجرت سے 1.5 سال پہلے اللہ کے رسول کو جو معراج کرائی گئی وہ جسم جسمانیت کے ساتھ۔ کتنی پرلطف اور کتنی حسین بات ہے کہ محبوب اور محب کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت معراج کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، معراج کی برکتیں عطا فرمائے، معراج کی رحمتیں عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کہنے سننے میں جو لغزش ہوئی اللہ کی بارگاہ میں استغفار ہے، استغفر اللہ رب العزت واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں تو شیخ سلام کو پڑھ لیں۔ یا نبی سلام